بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے نماز جنازہ کے تعلق سے۔ نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا یا اس کے بعد کسی سورت کا ملانا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب مختصراً یاد رکھیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز جنازہ دراصل وہ میت کے حق میں دعا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر میت کے لیے دعائیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن اس کے کچھ ارکان ایسے ہیں جو نماز سے مشابہت رکھتے ہیں، لہٰذا یوں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ اس میں عبادت ہے اور کچھ دعائیں ہیں۔ بہرحال اگر عبادت کا تعلق ہے تو صرف نماز کے مشابہت کی وجہ سے، اور اس میں مشابہ ہے جیسے نیت کا باندھنا، قیام کرنا، دونوں طرف سلام پھیرنا، یا اسی طریقے سے نماز کے اندر تکبیر کہی جاتی ہے، اس میں بھی 4 تکبیر کا کہنا، یہ نماز سے مشابہت رکھتی ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نہ اس کے اندر رکوع ہے، نہ اس کے اندر سجدہ ہے، نہ اس کے اندر قومہ ہے، نہ تشہد ہے۔ یوں محسوس ہوا کہ یہ نماز جنازہ دراصل مردے کے حق میں یہ دعا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نماز جنازہ کے اندر نہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور نہ کسی سورت کا ملانا نہ تو سنت ہے اور نہ واجب ہے۔ اور اسی کی طرف حضرت عمر، حضرت علی، اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت طاؤس، حضرت عطا ابن رباحہ وغیرہ اسی طرف گئے ہیں۔ اس کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور کسی سورت کا ملانا یہ بہتر نہیں ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے شہر یعنی مدینہ المنورہ کے اندر نماز جنازہ کے اندر کوئی شخص سورہ فاتحہ یا کوئی سورت کو نہیں ملاتا تھا۔ سورہ فاتحہ کو پڑھنے سے نیت یہ ہو کہ یہ سورہ فاتحہ در حقیقت دعا ہے، تو دعا کے ارادے سے کسی شخص نے پڑھا تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جائز ہے، بہتر نہیں ہے، ملایا نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس ارادے سے کہ نماز جنازہ دراصل دعا ہے اور سورہ فاتحہ بھی دعا ہے، لہٰذا اس دعا کی نماز کے اندر اس کو بھی شریک کی جائے، تو کہا ہے کہ اجازت ہے۔ لیکن قرأت کے ارادے سے کہ نماز جنازہ کا یہ حصہ ہے، یہ بہتر نہیں ہے۔ اس لیے یہ لفظ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ قرأت کے ارادے سے یعنی سورہ فاتحہ بالقصد پڑھنا یہ نماز جنازہ کے اندر بہتر نہیں ہے۔ ہاں، دعا کے ارادے سے کسی نے پڑھ لیا تو کوئی دقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز جنازہ کے اندر بالقصد سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور کوئی سورت بھی ملاتے ہیں اور دلیل کے طور پر پیش بھی کیا جاتا ہے، یہ بہتر نہیں ہے۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ ائمہ اربعہ کے نزدیک سورہ فاتحہ کا ملانا نہ سنت ہے نہ واجب ہے، بلکہ جائز ہی نہیں ہے۔ اور اگر نیت کے فرق کے ساتھ کہ دل کے اندر یہ بات ہو کہ یہ صرف دعا ہے، اس طور پر اس میں شامل کیا جائے تو اس کی گنجائش رکھی ہے۔ یوں کہا جائے ایک سوال کے طور پر کہ نماز جنازہ واحد ایک ایسی نماز ہے جس نماز کے اندر نہ سورہ فاتحہ ہے اور نہ کوئی سورت ہے۔ لہٰذا تمام ناظرین سے یہ بات عرض کریں گے کہ نماز جنازہ کے اندر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سلف صالحین سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے، اسی طریقے پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اس کے خلاف پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک اور بات اسی کے ضمن میں یاد رکھیے کہ کوئی شخص ایسا ہے، جیسا میں نے بتلایا کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور کوئی سورت بھی ملاتے ہیں۔ اگر اس شخص کے پیچھے نماز جنازہ پڑھنے کا موقع ملا تو کیا اس شخص کی جو اس بات کے قائل نہیں ہے کہ نماز جنازے میں سورہ فاتحہ یا کوئی سورت ملایا جائے، وہ شخص اگر نماز جنازہ اس کے پیچھے پڑھتا ہے تو جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس شخص کی نماز جنازہ جائز ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو اس طریقے پر نماز پڑھنے اور مسائل کو سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔